نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ کے سامنے عبارت ہے، اسے دیکھیے۔ یہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے فتح الباری، اس کا جز نمبر 13 ہے اور صفحہ نمبر 34 ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، واتفق اہل السنت علی وجوب منع الطعن علی احد من الصحابۃ، یہ دیکھیں، بسبب ما وقع لهم من ذلك ولو عرف المحق منهم لأنهم لم يقاتلوا في تلك الحروب إلا عن اجتهاد، وقد عفى الله تعالى عن المخطئ في الاجتهاد، بل ثبت أنه يؤجر أجرا واحدا وأن المصيب يؤجر أجرين كما سيأتي بيانه في كتاب الأحكام۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ صحابہ کرام میں سے کسی پر بھی طعن کرنا جائز نہیں ہے، بوجہ ان افعال کے جو ان کے درمیان واقع ہوئے ہیں، اگرچہ بندہ پہچان لے کہ ان میں سے حق پر کون تھا، یعنی پھر بھی کسی صحابی پر کسی طرح کا طعن کرنا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے درمیان جو جنگیں واقع ہوئی ہیں وہ اجتہاد کی وجہ سے واقع ہوئی ہیں، کوئی نسلی تعصب، کوئی خاندانی جھگڑے، ایسی بات کوئی نہیں تھی۔ اور تحقیق اللہ تبارک و تعالیٰ تو اجتہاد میں خطا کرنے والے کو معاف فرما ہی چکے ہیں، بلکہ اگر مجتہد اجتہاد میں خطا کر جائے اسے پھر بھی ایک اجر ملتا ہے، بل ثبت انہ یؤجر اجرا واحدا، اور فرمایا وان المصیب، لیکن جو مجتہد اپنے اجتہاد میں درستگی کو پالے اسے دوہرا اجر ملتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ تمام اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ مشاجرات کی وجہ سے صحابہ کرام میں سے کسی پر طعن کرنا جائز نہیں ہے، اور یہ اہل سنت والجماعت کا اجتہادی مسئلہ ہے، اتفاقی مسئلہ ہے۔ اور جو شخص اتفاق اجماع کی مخالفت کرتا ہے اس کا انجام کیا ہے؟ 5واں پارہ والمحصنات، سورۃ النساء، آیت نمبر 115، اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اور جو شخص ہدایت کھل جانے کے باوجود، ہدایت کھل جانے کے بعد بھی رسول کی مخالفت کرے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، تو ہم اس شخص کو پھیر دیتے ہیں اسی طرف جس طرف وہ اپنا منہ کر چکا ہے، وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ، اور ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ مؤمنین کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے پر چلنے والا دنیا میں گمراہ ہے اور آخرت میں جہنم کے اندر جائے گا، اور جہنم واقعی بہت برا ٹھکانہ ہے۔ چونکہ محمد علی مرزا صحابہ کرام کے مشاجرات کو بیان کرتا ہے، پھر نتائج نکالتا ہے، ان نتائج کی بنیاد پر کسی کو اٹھاتا رہتا ہے اور کسی صحابی پر طعن و تشنیع کا بازار گرم کرتا ہے، اس لیے وہ اہل سنت والجماعت کے اجماع کی مخالفت کر رہا ہے، اور اگر اس نے توبہ نہ کی دنیا کے اندر گمراہ رہے گا
اور آخرت کے اندر نارے جہنم کا مستحق ٹھہرے گا۔ اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے، مشاجرات کی بنیاد پر کسی صحابی کے اوپر کسی طرح کا کوئی طعن کرنا جائز نہیں ہے۔ تمام اہل سنت والجماعت کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہی اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے اور یہی اتفاقی مسئلہ ہے، اور اسی کے اوپر تمام اہل سنت والجماعت کاربند ہیں۔ اور محمد علی مرزا اہل سنت والجماعت کا غلط نام استعمال کر کے صحابہ کرام کے اوپر طعن کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس شخص کے شر سے